ایک بار پھر سے آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. مدیحہ محسن کے ساتھ لائیو پروگرام ہے 846606 پہ. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سائمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, اور ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہمیں بہت جلدی جوائن کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزرے گا. ٹھیک ہے جی, ایریز سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایریز کا آج کا دن کیا کہتا ہے اور ان کا آج کا دن کیسا گزرے گا. جی ایریز, گروپ کی صورت میں کیے گئے کام آسان ثابت ہوں گے, البتہ کچھ غیر متوقع حالات کی وجہ سے بعض کاموں میں تاخیر ہو سکتی ہے. ٹورس, چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید رد عمل ظاہر کرنا آپ کے لیے گھر اور دفتر دونوں جگہوں پر مشکلات پیدا کر سکتا ہے. جیمنائی, ملازمت میں تھوڑا سا دباؤ رہے گا. افسران بالا سے تعلقات خوشگوار رہیں اور کاموں کو بروقت مکمل کریں. کینسر, تعلیمی امور میں تسلسل کے لیے کوشش کرنی ہوگی. ترقی کے لیے ضرور امتحان میں دلچسپی لیں. کچھ رکاوٹیں ہیں جو دور ہونے کا امکان ہے. لیو, ضروری نہیں کہ حالات ہمیشہ ہی ایسے ہوں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں. کبھی کبھی دوسروں کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. ورگو, کوئی بھی ایسا کام جس کے لیے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے بہت احتیاط سے انجام دیں تاکہ کوئی مشکل پیدا نہ ہو. لیبرا, کوئی بھی معاہدہ کرتے وقت بڑی رقم کے سودے میں محتاط رہیں اور تمام احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے عملی اقدامات کریں. اسکارپیو, محنت اور عملی اقدامات سے ہی آپ اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکتے ہیں. بڑے کام کرنے کے لیے مضبوط ارادے اور بلند عزم اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. سیکریٹریس, دوسروں سے وابستہ کام ہوتے رہیں گے مگر آپ کی ذاتی توجہ اور رابطے سے نتائج بہتر ہو سکتے ہیں اور لاگت میں بھی کمی آ سکتی ہے. کیپریکارن, کسی پرانے رشتے یا دوست سے ملاقات متوقع ہے. یہ ملاقات آپ کے لیے کافی آسانی کا سبب بن سکتی ہے. کسی اہم معاملے میں پیش رفت ہوگی. ایکویریس, اگر کام کے سلسلے میں سفر پر جا رہے ہیں تو روانگی سے پہلے اطمینان کر لیں کہ تمام ملاقاتوں کا وقت اور دیگر تفصیلات طے ہو چکی ہیں یا نہیں. پائسس, اپنے سیاسی نظریات کو دوسروں پر نہ تھوپیں. بہتر ہوگا کہ اخلاقیات کے باوجود دوستانہ طرز عمل اختیار کریں. ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ آپ کا آج کا دن کیا کہتا ہے. پازیٹیو رہیں, اچھا سوچیں اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے,
اور پاکستان کے لیے تو آپ ڈیفینیٹلی ایک اچھا دن گزاریں گے. اور پلیز کسی سے بھی جیلس مت ہوں, کسی سے بھی حسد مت کریں, خوش رہیں, تاکہ آپ جب خوش رہیں گے اور کسی سے جیلسی فیل نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی زندگی بڑی پرسکون گزرے گی. ٹھیک ہے جی, 846606 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اب ہم فیس لفٹنگ پہ بات کریں, بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اچھا جی, 40s کے بعد آپ کے, جیسے میں نے کہا کہ چہرہ جو ہے وہ اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے, تو آپ کے چہرے پہ ایجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ اس کو کیا ہم صحیح پراپر ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے فیس لفٹنگ مطلب آج کل وہ ہے, مختلف قسم کے فیس لفٹنگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض ایسے ہوتا ہے کہ آپ مطلب اس کو مطلب وہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل بہت ٹھنڈے والے علاقے والے لوگ ہیں, ان میں نے بتایا کہ فوٹو ایجنگ, اس کے علاوہ ایجنگ پروسیس جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے. صحیح, ابھی اتنی ایج بھی نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. لیکن بعض میں میں مطلب اکثر میں نے پیشنٹس دیکھے ہوئے ہیں کہ 20s میں ہوتے ہیں, 28 29 ان کی ایج ہوتی ہے, اور پھر ان کی مطلب ساری اسکن لٹکی ہوتی ہے, کیونکہ بہت ارلی ایج میں ان کی شادی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد پھر 4-5 بچے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر سارا وہ آپ کو پتہ ہے فریشنس ختم ہو جاتی ہے, ساری ختم ہو جاتی ہے, اسکن کی مطلب سیک کرنا شروع کر دیتی ہے, بعض موٹے پھر پتلے پھر اس ٹائپ کے, ان کا سارا فیس کا اسٹرکچر تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے, نو میٹر وہ ان کے 20s میں کیوں نہ ہو. بعض ایسے ہوتا ہے کہ اپنا خیال رکھتے ہیں لیکن پھر بھی 40s میں, ارلی 40s یا لیٹ 40s میں یا 50s میں ان کا وہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے ایج, ہاں کہ آپ کا ابھی ایج فیکٹر ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کاسمیٹک پروسیجرز مختلف قسم کے ہیں. اچھا, ایک ہوتا ہے پراپر فیس لفٹ, سرجیکل پروسیجر ہے. اچھا, اس میں یہ کہ وہ ایک اس کا ڈاؤن ٹائم بھی بہت زیادہ ہے, یہاں سے آپ کا فیس سارا لفٹ کر کے یا پھر سرجیکل اسکار اس کو ہم لگائیں گے, اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کا ڈاؤن ٹائم بھی زیادہ ہے, اس میں پھر پیشنٹ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا, اس کے ہیلنگ پروسیس ہر چیز اس کی تھوڑی سی ڈیلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ایک جو آج کل لیٹسٹ جو ایک پروسیجر آیا ہوا ہے اس کو تھریڈ فیس لفٹنگ کہتے ہیں. تھریڈ فیس لفٹنگ کہتے ہیں. اچھا, تھریڈ فیس لفٹنگ میں کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مدیہ, میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی مسز اجمل بات کر رہی ہوں مدیہ. جی مسز اجمل, کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کچھ اداس لگ رہی ہیں, خیریت ہے؟ ہاں مدیہ. کیا ہوا؟ سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی. اوہو, اچھا, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. آپ کی آواز سے مجھے فیل ہو رہا تھا. اچھا, پھر تو آپ کافی پریشان ہوں گی اور یعنی آپ کافی ٹف ٹائم سے گزری ہیں. جی مدیہ, بس ایسے ہی ہے. بڑی سسٹر تھی. اچھا, اور ملتان میں گئی تھی تو ابھی بس 2 دن ہی ہوئے ہیں تو میں واپس آئی ہوں. اچھا اچھا, بس کچھ ایسا ہی ہے, دل نہیں لگ رہا تھا تو میں نے کہا آپ سے کال کر لوں. ارے آپ کا اپنا پروگرام ہے, آپ جب آپ کا دل کرے آپ کال کر سکتی ہیں. اور وہ میں یہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا کافی ٹائم ہو گیا مسز اجمل کی کال نہیں آئی, کہاں پہ ہیں, شاید مصروف ہیں بچوں کے ساتھ, کیونکہ ڈیفینیٹلی بچوں کے ساتھ آپ کافی بزی بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بہت افسوس ہوا ہے. جی جی, بس ایسے ہی ہے مدیہ کہ عید کے بعد تو کچھ مصروفیت ہو گئی تھی کچھ دن, تو پھر یہی ہوا کہ 27 جولائی کو نا اچانک کال آئی. بیمار بھی تھی کچھ ٹائم سے, شوگر بھی تھا اور بلڈ کینسر ہوا ان کو. تو ینگ ایج تھی مدیہ, ابھی 50 بھی نہیں ہوئی تھی ان کی. صحیح. اچھا, تو ڈیفینیٹلی بچے بھی ان کے بہت چھوٹے ہوں گے. جی مدیہ ہے, مطلب بہت ارلی ایج میں شادی ہو گئی تھی میری. تو پھر یہی تھا کہ بچے ماشاءاللہ 2 چھوٹے ہیں, انمیرڈ ہیں, اور 2-3 بڑے ہیں, اور شادیاں بہت جلدی کی انہوں نے. اچھا, تو میں یہی کہتی تھی میری سسٹر کو پتہ نہیں ہر چیز کی کیوں اتنی جلدی ہے, بچوں کی ہر, تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ سب کچھ کیوں جلدی کر رہی تھی وہ. چلیں, آپ جو ہے اب جو ان کے بچے ہیں ڈیفینیٹلی جو خالہ ہوتی ہے نا وہ بھی بالکل ماں کی طرح ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی بھانجے وہ دیکھتی, بھانجی اکثر لوگ یہی کہتے کہ, اور بھانجی بھی, بچے بھی ان کے پاس رہی میں, تو وہ رات کو ان کے ساتھ بھانجی جو انمیرڈ ہے اس کے پاس رہتی تھی. تو مدیہ ایسے تھا, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ خالہ آپ سے امی کی نا وہ فیل آتا ہے ہمیں. ہاں ڈیفینیٹلی. تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی باجی سسٹر سے نا شکل بھی ملتی ہے. صحیح. اور وہ بچے جو ہیں وہ اب آپ میں ہی اپنی ماں ڈھونڈیں گے. اینڈ ڈیفینیٹلی جو خالہ ہوتی ہے وہ, میں کہتی ہوں کہ آپ جو خالہ ہوتی ہے نا وہ آدھی ماں بن چکی بھی ہوتی ہے. جب اس کے سسٹر کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک ایفیلیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, تو آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں گی, آئی ایم شیور.
اور انشاءاللہ مدیہ. اور یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کرا امتحان ہے کہ ایک ماں کے لیے اور ایک وہ جن کی وہ ماں تھی, میں کہتی ہوں ان دو رشتوں کے لیے سخت اذیت ہے. امی اس وقت بہت تکلیف میں ہے اور ڈیفینیٹلی ایز اے سسٹر آپ کے لیے بھی, کیونکہ آپ بالکل ایسے مدیہ وہ تو میں اظہار نہیں کر سکتی, وہ بس بتا ہی سکتی ہوں کہ بس رب جانتا ہے کہ وہ بڑی بہن تھی میری, ظاہر ہے ماں کی طرح انہوں نے ہمیشہ کیئر کی, اور کچھ بچپن کے باتیں بھی وہ مجھے سناتی تھی کہ وہ میری کس طرح کیئر کرتی تھی بہت چھوٹی ایج میں, تو بس وہ ہمیشہ یاد رہیں گی مدیہ, ہمیشہ یاد رہیں گی. اور اپنے بہن بھائیوں کو آپ چھوٹی سی بھی ان کو کوئی تکلیف ہو نا تو آپ ایسے فیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کے اپنے ساتھ وہ مشکل کا وقت گزر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب آپ کی سسٹر جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, تو آپ اس پین کو آئی نو کہ آپ کس طرح سے یہ سارے دن گزار رہی ہوں گی, لیکن آپ نے بہت ہمت کرنی ہے. اور بچوں کو بھی آپ نے بالکل جس طرح سے آپ ماشاء اللہ سے اتنی اچھی ماں ہیں, اپنے بچوں کا اتنا خیال کے رکھتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بھی آپ کی ایفیلیشن بہت اسٹرانگ اب ہو جائے گی, اور زیادہ اسٹرانگ, اور بانڈنگ بھی اور اچھی ہو جائے گی. بہت دکھ ہوا مسز اجمل آپ کی بہن کا سن کے. دعا کیجیے گا ان کی مغفرت کے لیے, اور یہ کہ مدیہ بہت نیک انسان بھی تھی. میں اتنا نہیں جان پائی تھی اپنی بہن کو, 18 سال میرج کو میرے بھی ہو گئے, نہیں اتنی ملاقات ہو پاتی تھی, لیکن بہت لوگ بہت اچھا کہہ رہے تھے, تو وہ سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت نیک انسان تھی میری بہن. ہاں نہیں بالکل, اور میں بلکہ تمام ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ مسز اجمل کی سسٹر کے لیے وہ ضرور دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت میں جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام دے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مسز اجمل, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور بالکل بھی پریشان نہیں ہو. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بہن بھائی بہت یہ جو سبلنگس کا رشتہ ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے, اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ میں سے آپ کی جو سبلنگس ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس دنیا میں نہ رہے. میں اس چیز کا امیجن نہیں کر سکتی. میں کہتی ہوں کہ میری ماشاء اللہ سے 3 بہنیں, اللہ ان تینوں کو زندگی صحت دے, خوش رہیں وہ اپنے گھروں میں. تو ان میں سے کوئی ایک بھی آپ سے بچھڑ جائے تو ڈیفینیٹلی وہ بہت پینفل چیز ہے. یعنی میں کبھی اس پین سے گزری نہیں, لیکن میں امیجن کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مسز اجمل کال کرنے کا, بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ کو ہمت دے تاکہ آپ آگے جو ہے وہ بچوں کی اچھی ان کی جو ہے وہ گرومنگ کر سکیں اور بچوں کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن جو ہے وہ بہت اچھا رکھ سکیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب ڈاکٹر سائمہ خان صاحبہ موجود ہیں جو کہ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے سیکنڈ گیسٹ جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عظیم خان صاحب موجود ہیں. آپ کا تعلق جو ہے وہ NARC سے ہے, اور آج آپ روف ٹاپ گارڈننگ پہ بات کریں گے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ یہاں پہ آئے ڈاکٹر صاحب. اور مسز اجمل کی بھی کال تھی. مسز اجمل جو ہیں یہ میری ریگولر کالر ہیں, اور ان کو خود بہت شوق ہے پلانٹنگ کا اور سبزیاں وغیرہ لگانے کا. ابھی وہ سچویشن میں نہیں تھی کہ ان سے میں کچھ پوچھتی, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ اپنے دکھ میں ہے. آج آپ سے ہم بات کریں گے جناب روف ٹاپ گارڈننگ کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم اپنے گھر پہ یا چھوٹی سی جگہ پہ یا چھت پہ گھر کی یا کچن میں انفیکٹ کچن گارڈننگ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے, اور آپ کی کالس کا بھی مجھے انتظار رہے گا. 84666006 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی آپ سبزیاں یا آپ گھر میں بہت پھول پودے اگر آپ نے لگائے ہوئے ہیں تو اس کے لیے گارڈن ہونا مسٹ ہے, یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اب نہیں ایسا نہیں ہے, اب چھوٹی جگہ آپ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سجا سکتے ہیں کچھ بھی؟ شکریہ بھیا ایک تو سچ ٹی وی پہ بلانے کا, اور اس موضوع کے اوپر تو جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. جی کوئی کچن گارڈننگ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے, جی بہت اولڈ کانسیپٹ ہے. جی اور اس کے تحت مختلف ادوار میں مختلف طرح کی جو ہے کچن گارڈننگ کے رواج رہے ہیں. لیکن پاپولیشن جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں اب تقریباً ہم کوئی 20 کروڑ کے قریب ہو گئے ہیں. جی, اور سٹی کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. صحیح. اور اس میں خاص طور پہ جو اربنز میں جو ہمارے سٹی سلمز ہیں ان کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہو گئی ہے. صحیح, اور اب فلیٹ سسٹم آ گیا ہے. فلیٹ سسٹم ہے. پھر اس کے بعد جو بہت بڑے گھر, ایک تو پوش ایریاز میں یا کچھ سیگمنٹ آف پاپولیشن ہے جو افورڈ کر سکتا ہے کنالوں میں گھر, عام طور پہ گھر بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اور آج کل چونکہ لوگ فیوچر کو دیکھتے ہیں تو ذرا سے بھی جگہ جو ہے وہ لان یا وہ گرین ایریا نہیں چھوڑتے. آپ دیکھیں جتنی بھی نئی ڈیولپنگز ہو رہی ہیں
ان میں زیادہ تر جو ہے وہ کورڈ ایریا بہت زیادہ ہے. اچھا ابھی انفیکٹ اگر ہم دیکھیں ڈفرینٹ سوسائٹیز میں انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق آپ کو گھر کے آگے بھی کچھ ایریا چھوڑنا ہے, پیچھے بھی, لیکن پھر بھی جب کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم ایریا آپ گھر کے اندر لے آئیں اور اپنے رومز کو کھلا کر دیں, لیکن آپ گارڈننگ کی طرف نہیں آتے یا کوئی اس طرف نہیں آتے کہ گھر کے باہر کوئی گرینری آپ کو دیکھنے کو ملے. وہی اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایون جو 10 مرلے کے یا 8 مرلے کے گھر ہیں جی جی اس میں جو پہلے لوگ تھوڑا سا گرین ایریا باہر چھوڑتے وہ بھی نہیں چھوڑ رہے. اگر گھر میں ایک کار ہے, 2 کاریں ہیں یا کوئی موٹر سائیکل ہے تو جو دیوار کے باہر والا ایریا ہے اس کو بھی وہ جو ہے کنکریٹ یا اس میں بھی وہ اینٹیں وغیرہ لگا دیتے ہیں, تو وہ بھی جگہ نہیں وہ چھوڑتے. گھر کے اندر جو ہے وہ بھی ساری پارکنگ کے لیے وہ جگہ یوز ہوتی ہے. صحیح. تو ہمارے پاس اب چوائس بڑا کم ہے. اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پارکنگ کے لیے یوز ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ نے تھوڑا سا کوئی گھر کے باہر کچھ ایسا گرینری تھوڑی سی بنا بھی دی ہے اور آپ ایک اور گاڑی لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ایریا کو ختم کرتے ہیں, اور جو چھوٹا سا کوئی گرین پیچ آپ کے گھر کے باہر ہے بھی, اور وہاں پہ جناب آپ ایک اور گاڑی کو پارک کرنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں چلو باہر گلی میں کیا پارک کریں, اسی ایریا کو جو ہے وہ پارکنگ ایریا بنا دیتے ہیں. اچھا اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے. ہمارے پاس ایک اور بہت اچھا سا کلپ ہے آپ لوگوں کے لیے. میمونہ بچی کا نام ہے جناب, جس نے بہت خوبصورت اپنی آواز میں اے وطن کے سجیلے جوانوں یہ جو ہے پڑھا, اور بہت پیاری سی بچی اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اس کی آواز ہے. کیونکہ آج ہم نصرت فتح علی خان صاحب کا یوم وفات بھی ہے, ہم فنون لطیفہ پہ فن پہ بات کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں, اور ہماری کالر تھی جنہوں نے نیلز کا بھی پوچھا تھا, ڈیفینیٹلی اس پہ بھی بات ہوگی. میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, ان کے سجیلے سرفروشی ہے ایمان تمہارا, جرتوں کے پرستار ہو تم, جو حفاظت کرے سرحدوں کی, وہ فلک بوس دیوار ہو تم. اے شجاعت کے زندہ نشانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, اے وطن کے سجیلے جوان. تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے اس میں شامل ہے آواز میری, اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پر, ساتھ جائے گی پرواز میری. چاند تاروں کے رازدانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, ان کے سجیلے. ماشاءاللہ کیا خوبصورت آواز ہے. میمونہ یہ چھوٹی سی بچی ہے جس نے یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ, ملی نغمہ جو ہے وطن کے سجیلے جوانوں, جس کو آئی تھنک یہ اتنا مشکل ہے اس کو پرفارم کرنا, اور جس طرح سے اس بچی نے ماشاءاللہ سے ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اتنا مشکل یہ جو ملی نغمہ ہے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں اتنی آسان طریقے سے وہ پڑھ رہی ہے جیسے کہ کوئی کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس میں. تو وہی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنا ٹیلنٹ ہے, صرف اس ٹیلنٹ کو ہم نے ضائع نہیں کرنا, اس کو اچھا پلیٹ فارم دینا ہے, ان کو اپرچونیٹیز دینی ہے تاکہ پاکستان کا نام روشن کریں. آپ یقین مانیں کہ جب میں میمونہ کی آواز سن رہی تھی تو میرے اپنے جیسا سے آپ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پورے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ او گاڈ ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت آواز, اور اتنا اس آواز میں اس آواز میں ایک ہوتا ہے نا کچھ آوازیں آپ سنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ وہ فیل کرتے ہیں. تو میمونہ کی آواز جو ہے وہ ابھی ماشاءاللہ سے اتنی چھوٹی ہیں بٹ اسٹل ان کی آواز میں ایکسپریشنز اور فیلنگز جو ہے اس کا بھرمار ہے. اللہ پاک ان کی حفاظت کرے,
اور یہ اسی طرح سے آگے فیوچر میں بھی پاکستان کے لیے اگر یہ اسی طرح سے ملی نغمے پڑھیں تو ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے جی, 84666006 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اچھا جی, ایک کالر تھی, ان کا کافی ٹائم ہو گیا, وہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے, ہم اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں. انہوں نے نیلز کے لیے کہا تھا کہ نیلز جو ہیں وہ ان کے یلو ہیں, کیا کریں وہ؟ دیکھیں اگر آپ بار بار نیل پالش لگاتے ہیں, نیل پیٹس لگاتے ہیں, اس کے اوپر مطلب آج کل تو اور مختلف اتنی قسم کے کوالٹیز procedures میں ہوتے آ ہیں. گئی ہیں کہ آپ کو ویسی کوئی ایسی کوالٹی کا مل جاتا ہے جس سے آپ کے نیلز خراب ہو بالکل, اور جاتے ہیں. کانسٹنٹلی جب آپ نیل پینٹ لگاتے رہتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو آکسیجن نہیں جاتی. ہاں, وہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا نیل جو کلر ہے اپنا اس وہ خراب ہو جائے گا, یلو کلر ہو جائے گا. کوشش یہ کیا کریں کہ اگر آپ نے نیل پینٹ لگا بھی دیا تو یہ نہیں کہ آپ روزانہ ڈیلی لگا رہے ہیں, اور اسی بات یہ کہ لگا لیے, فنکشن ہو گیا, ختم ہو گیا, پھر اس کو اتار لیا کریں. یعنی 3-4 ڈیز کے بعد کوشش کریں کہ اس کو فریش کر دیں یا اتار یا دیں. ریفریش کریں یا پھر مطلب تھوڑا سا ٹائم گیپ دیا کریں اچھا, ہر ایک نیل پینٹ میں, تاکہ اتنا ہو کہ کم از کم اس پہ جو وہ کلر ہے, جو وہ سٹین ہے, جو پینٹ چھوڑتا ہے, وہ آپ کے اس میں نہ جائے, آپ کے نیل میں. ٹھیک ہے. دس از آلسو لیونگ آرگن, یہ بھی ایک لیونگ آرگن ہے. اس کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو بھی ایک لیونگ آرگن ہے, صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں اس چیز کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مطلب کوئی فنکشن 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, بس ریموو دا نیل, نیل ریموو سے وہ کر سکتے ہیں. اچھا, کس طرح سے اچھے ہیلدی نیل ہم کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہیلدی نیل یہ ہے کہ آپ کو ہیلدی کھانا, دیٹ از امپورٹنٹ فار ہیئر اسکن نیلس. صحیح. ٹھیک ہے, اگر آپ کا تھوڑا سا انفیکشن ہے یا کوئی پرابلم ہے یا فنگل انفیکشن ہے, کوشش یہ کیا کریں کہ لمبے نیلز مت چھوڑا کریں, کیونکہ اس کا بتاؤں ٹراما کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جتنا آپ کا لمبا نیل ہوگا اتنا ہی آپ کا ٹراما کا خطرہ زیادہ ہوگا. اچھا. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا نیل اگر بیڈ سے اٹھ گیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریا, وائرس, فنگس یا آپ کا سارا ادھر ہی آپ کے فلور میں موجود ہوتا ہے. وہ جب اندر چلا جائے گا اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا انفیکشن, پھر وہ ایک نیل سے دوسرے سے تیسرا, اور پھر مطلب انفیکشن آپ کا اسپریڈ ہوتا جائے گا. صحیح. اٹس بیٹر کہ یو شوڈ ہیو چھوٹے سے نیل آپ رکھیں. ٹھیک ہے. میرے بھی کافی بڑے ہیں, اس کو میں اکثر یعنی اس سے بھی چھوٹی ہونی چاہیے. آپ فائل کریں پراپرلی, نیل کا خیال رکھیں. بلکہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ پیڈیکیور سے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ فائل کر کے آپ اپنی اسکن کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ کوئی ایک دوسرے کی چیزیں مت استعمال کیا کریں. ٹھیک ہے. اسپیشلی جو پیڈیکیور کٹ آپ کا ہوتا ہے وہ ہر ایک اپنا رکھے. اسپیشلی جو پارلرز بھی جاتے ہیں وہاں پہ تو اتنے ہر ایک ہو رہے ہوتے ہیں. استعمال ہو رہا ہے. کوشش یہ کریں اگر آپ کو بہت شوق ہے پیڈیکیور کا تو اپنا نیل کٹ لے کر جایا کریں, اپنا پورا کٹ, پیڈیکیور کٹ. ٹھیک ہے. خود ہی اپنا وہاں پہ دیا کریں, جو آپ اپنے ٹولز خود سے آپ دیں. ہاں, پھر گھر میں آ کے واش کر کے پھر پراپرلی اس کو استعمال وہ ڈرائی کر لیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی اگر کچھ یعنی کوئی موئسچرائزر لگانا ہو نیلز پہ لگانا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل لگانا چاہیے. وہ اگر آپ دیکھیں, یہ جو آپ کا اینگل آف دا یہ نیل جو بیڈ ہے, اس میں دیکھیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کو موئسچرائز کرنا. اس کو زیادہ اکثر پیڈیکیور میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ کاٹ دیتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ نہیں, اس سے انفیکشن ہوتی ہے, اس سے پیرونیکیا ہو جاتا ہے. دیٹ از اے ویری پینفل اور ایکیوٹ انفیکشن. صحیح. تو اس کو آپ کو اپنے نیلز کو جو ہے وہ موئسچرائزر کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ زہرا, میں مرکو کا ضلع تھر سے بول رہی ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرا ویٹ بھی زیادہ ہے 100 پہ کا, اور جی میرے چہرے پہ بال نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, چہرے پہ بال زیادہ ہے اور ویٹ بھی آپ کا 100 سے زیادہ ہے. اس کا آپ کو سلوشن بتاتے ہیں. ابھی مجھے جانا ہے وقفے کے بعد آئیں گے دوبارہ اور آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.